بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان کرام قدر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ یہ قرآن، حدیث، امت مسلمہ کے اکابرین، مفسرین، محدثین، ائمہ اسلام، صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ والرضوان، ان سب کے نزدیک متفقہ عقیدہ ہے، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی بھی شخص کو نبی یا رسول کسی بھی معنی میں، یعنی ذلی، بروزی، کسی طرح کا بھی مانتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اس میں شروع اسلام سے ہی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی، حملے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو، اس عقیدے کے متعلق میں آگے وضاحت مزید کرتا ہوں کہ عمومی طور پر ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یعنی جو مدعیان نبوت ہوتے ہیں جیسے قادیانی ہیں آج کل کے دور، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں، ہم تو ان کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، یہاں تک یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمان۔ سب سے پہلے جس نے دعوی نبوت کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ظاہری زندگی کے آخری ایام میں، وہ تھا مسیلمہ کذاب، ٹھیک ہے نا جی۔ مسیلمہ کذاب جس کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ابتدائیہ مفہوم بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کس انداز میں ڈاکہ زنی کی کوشش کرتے رہے، اور اہل اسلام نے اس کا سد باب کیا ہر طریقے سے، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ اب ذرا اس کا جو خط ہے وہ کیا لکھتا ہے؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، توجہ ہے نا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے وہ ان کو رسول بھی مان رہا ہے، لیکن بیچ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو نبی کہہ رہا ہے، خود کو بھی نبی کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے۔ تو اس سے قادیانیوں کا یہ فریب تو گیا دفن ہو گیا کہ وہ جی ہم رسول بھی مانتے ہیں۔ تو رسول جب تم مانتے ہو تو صرف رسول ماننے تک بات نہیں رہے گی، رسول ماننے تک بات نہیں رہے گی، یہ بھی تمہیں تسلیم کرنا ہوگا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا، وہ آخری نبی ہیں۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، قرائن سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، عقلی نقلی دونوں قسم کے دلائل سے یہ ثابت ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو ساتھ ہی قادیانیوں کے متعلق تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ خود مرزا قادیانی، چونکہ میں نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے، مجھے سارا معلومات بھی ہے، میرے کافی سارے شاگرد ہیں اس بارے میں جن کو میں نے تیار کیا، ختم نبوت کے اوپر وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس مرزا قادیانی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائیوں کو میں نے ایک چیلنج آج سے 10 سال پہلے کا دیا ہوا ہے کہ یار اس کی بات چھوڑو، نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے نا۔ کوئی بھی قادیانی میرے سامنے کھڑا ہو جائے، اگر میرے سامنے نہیں آنا چاہتا، یہ میں نے لکھا تھا اس وقت بھی اور ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا کہ کوئی قادیانی اگر میرے سامنے نہیں آنا چاہتا، میں اپنا ایک شاگرد بھیج دیتا ہوں، اس کے سامنے وہ مرزا قادیانی کو ایک شریف با کردار انسان ثابت کر دے، ٹھیک ہے نا، شریف با کردار انسان ثابت کر دے اسی کی کتابوں سے، مرزا غلام احمد کی کتابوں سے۔ ہم اپنی کتاب بھی نہیں لیں گے، اپنی کتاب سے بھی حوالہ نہیں دیں گے، تمہاری کتابوں سے حوالہ دیں گے، کتابیں بھی تمہاری ہوں گی، لکھا بھی تم نے ہوگا، اور تم ثابت کرو اس سے کہ یہ ایک با کردار اور شریف انسان تھا۔ مگر آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کئی بار سامنا بھی ہوا، اسکائپ پہ سامنا ہوا، واٹس ایپ پہ ہوا، میں نے کہا جی آپ ثابت کریں اس